کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کوئی کنفیوژن اس بات پر ہوگی کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے، ہمارے یہاں ہیومن رائٹ کا لا کیوں نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ کیوں نہیں ہے. یہ اس آدمی کو کنفیوژن ہونی چاہیے جس کی جینیسس میں یہ چیز ہو. میں نے آپ کے سامنے بالکل واضح مثال رکھ دی، اور کبھی جا کے ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا، جذبات پہ نہیں. 11 ہجری میں آقا نامدار کی آنکھیں بند ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سن لو میری بات. اور 63 ہجری میں یزید خلیفہ بن گیا تھا 50 سال بعد. کہاں گیا ہیومن رائٹ؟ کہاں گیا ہیومن رائٹ؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ہیومن رائٹ؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کون سا ہیومن رائٹ؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ میری تاریخ ہے، اس پہ میں کوئی انکار کر دے کوئی انکار کر دے میں بتا دوں. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بادشاہتوں کو، حکومتوں کو، ملوکیت کو، غلط چیزوں کو لے کر چلنا. اچھا، اب آگے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اسلام تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے شاہدہ وزارت صاحبہ یہ بتا دیں کہ ان کے حساب سے اسلام میں پردہ کیا ہے. اگر یہ فتویٰ لا دیں کہ کیا ہے، میں نام بدل دوں گا. ایک کہتا ہے یہ وہ کرو، ایک کہتا ہے یہ کرو، ایک کہتا ہے کچھ نہیں کرو. ان کو یہ تو آج تک سیٹل نہیں ہوا کہ داڑھی کی لمبائی کیا ہونی چاہیے. یہ تو آج تک یہ سیٹل نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی لمبائی کیا تھی. یہ 5000 حدیثوں کو تو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 18 سال کی عمر میں ایک آدمی کی ریش مبارک آ جاتی ہے، 63 سال کی عمر میں وہ چلے گئے دنیا سے، انہوں نے پردہ کر لیا. مسلمان ہر حدیث کے اوپر تلواریں نکال کے کھڑا ہے، یہ تو فیصلہ کر نہیں سکا کہ آپ کی ریش مبارک کی لینتھ کیا تھی. بتائیں مجھے، اگر کر سکا تو مجھے بتا دے، کوئی دکھا دے کتاب بتا دے کہ یہ تھی ریش مبارک کی لینتھ. اگر ہے تو مجھے بتا دے کنسنسس، کوئی کنسنسس ہو تو مجھے بتا دے کہ سر یہ کنسنسس ہے کہ ریش مبارک کی لینتھ یہ تھی. ایک کہتا ہے کیچی نہیں لگانا، ایک کہتا ہے اتنا ہونا چاہیے کہ بچے کو پتہ لگ جائے کہ باپ ہے ماں ہے. یہی کہانی ہے نا ساری. میں آپ کو 15 کہانیاں سنا سکتا ہوں مختلف فقہوں کی. انفارچونیٹلی میں نے سارے فقہ پڑھ لیے. آپ اسے فقہ جعفریہ سن لیں، میرے فقہ حنفیہ سن لیں، صفحہ مالکیہ سن لیں، صفحہ سن لیں، میں نے سارے فقہ پڑھ لیے. ایک فقہ کہتا ہے بس داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ بچہ جب سو رہا ہو تو پتہ لگ جائے کون سی والی ماں ہے، کون سا والا باپ ہے. یہ بھی ایک فرقہ چل رہا ہے. ایک فرقہ یہ چل رہا ہے کہ کھیتی لگانی نہیں چاہیے. تو یہ تو آپ فیصلہ آج تک کر نہیں سکے. اچھا، یہ اس میں کوئی خرابی دین کی نہیں ہے، کوئی خرابی دین کی نہیں ہے. دین کہہ رہا ہے یار تمہیں میں نے عقل دی، یہ ایک بندہ ہے، ایک میں بندہ ہوں، میں نے آپس میں کاروبار کرنا ہے. اللہ نے مجھے عقل دی، کاروبار کرو. اس کے لیے مجھے آیت کی ضرورت تھوڑی ہے، اس کے لیے مجھے آیت کی ضرورت ہے. یہ سیمینار میں کر رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آیت کی ضرورت ہے. یعنی کچھ چیزیں ہیں جو اس نے آپ کے اختیار میں دے دی، کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں دی. ٹھیک ہے، اس نے آپ کے اختیار میں دے دیا، کرو، دنیا کو چلاؤ، مسکر کرو، دنیا کو کرو. میں آپ سے اسلام کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا. میں اسلام میں آپ کا سوال، آپ سوال بتائیں، سوال کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ سوال جواب سے جب آئیں گے تو آپ اپنے دیکھیں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں. یہ جو آپ کا پرزمپشن ہے نا، پرزمپشن ہے نا کہ اسلام از اے گڈ ریلیجن. یہ پرزمپشن ہے، ریئلٹی نہیں ہے. آپ کو کسی نے کہہ دیا نا، کسی نے کہہ دیا کہ یار یہ بڑا اچھا ریلیجن ہے، ختم ہوئی بات. نہیں یار، بلیو ہے نا، یؤمنون بالغیب ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، غیب پہ تو ایمان رکھ لیں. اللہ کی آپ کی مرضی ہے تو یہ میرے لیے ریلیونٹ ہے.
اسلام ایک اچھا دین ہے، یہ میرے لیے ریلیونٹ ہے، اس لیے ریلیونٹ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو اچھا دین ہے، مسلمان اچھا نہیں ہے، تو پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسلام اچھا دین ہے، یہ پریزمپشن ہوئی نا، ریئلٹی تو نہیں ہوئی نا. تو یہ تو ایک ایمان لگائے ہوئے ہاں ہوگا، ہندو کے لیے وہ اچھا دین ہے، اس کے لیے وہ اچھا دین ہے، اس کے لیے وہ اچھا دین ہے. تو یہ ڈرامے بازی بند کریں نا. کچھ اکانومی پہ بولنے ہاں نہیں اکنومی میں تو بولا میں نے نہیں، آپ نے چیپٹر یہ رکھا ہے نا، آپ نے چیپٹر رکھا ہے ہیومن رائٹ ابیوز، اس لیے میں آ گیا تھا. اکنومی میں آپ نے یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اکنومی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیلنٹ کو ریٹین نہیں کر پا رہے نا. سر آپ کبھی آپ غور سے دیکھیں نا ایشو کیا ہے. آج مجھے ایمانداری سے آپ ایک بات بتائیں کہ میں تو چاہوں اکنومی پہ آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بول سکتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1980 کے بعد آپ ایک سروے کریں، کیا کریں یار، ڈسٹرب نہیں کریں پلیز. ہیلو باہر جاؤ، بند کریں دوبارہ بند کریں، ڈسٹرب نہیں کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1980 کے بعد جتنے حبیبینس نے کوالیفائی کیا اس میں کتنے پاکستان میں ہیں. یہ ہے سبجیکٹ کہ 1980 کے بعد جو حبیبینس نے کوالیفائی کیا اس میں جو لڑکے فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس فرسٹ تھے ان میں سے کتنے لڑکے پاکستان میں. چلے اس کو اور آسان کر دیتے ہیں، جو 60 سے 80 تک تھے ان میں سے اگر 80% پاکستان میں تھے تو آج 80 سے لے کر 2024 تک. یہ ہے اکنامکس. آپ اکنامکس کو سمجھ رہے ہیں کہ جی ڈی پی پرسنٹیج یہ سب ریلیونٹ ہے. اکنامکس یہ ہے کہ سوسائٹی کیسے اپنے ٹیلنٹ کو ریٹین کرتی ہے. آج مجھے یہ بتائیں کہ حبیبینس میں کتنے بچے ہیں جو 1990 کے بعد سے کوالیفائی کیا تھا وہ پاکستان بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلے. حبیب اسکول کا اسٹیٹس آج وہ ہے یا نہیں ہے جو پہلے تھا ان دا سوسائٹی؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے شاید جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ایک پیرلل سسٹم آف ایجوکیشن وچ از کالڈ کیمبرج، اس کیمبرج سسٹم کو کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے میٹریکولیشن کو تباہ کر دیا. یا تو آپ سب کو مسلمان بنائیں یا سب کو کافر بنا دیں. اب آپ نے کہا یہ سارے اے گریڈ ہیں یہ کیمبرج کے بچے ہیں اور یہ سارے بی گریڈ ہیں یہ میٹرک کے بچے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنوں کے بچے میٹرک کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا نا. کیوں نہیں کرتا؟ حبیب اسکول میں سب لوگ میٹرک کرتے تھے نا، آپ سارے میٹرک ہوں گے نا. تو آپ سارے حبیب اسکول میں کیمبرج ہوتا ہے؟ اب ہوتا ہے. تو یہ 2 سسٹم کیوں چل رہا ہے؟ کیا نہیں آپ نے کیوں کیا یہ بتائیں نا. کوئی لاجک ہے کہ ایک میٹرک اور ایک کیمبرج؟ کیوں؟ وائی؟ کیا بنے گا؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اچھا وہ کون ایلیٹ بنے گا؟ کیمبرج کی فیس بہت زیادہ ہے، اس کی کتابیں مہنگی ہیں. آپ نے حبیب اسکول کے اندر آپ حبیبین ہیں، آپ کو یہ موومنٹ کرنی چاہیے تھی کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بکواس ہے. ایک کرے نا. انڈیا میں کیمبرج ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اکنومی کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں کتنی فیس جاتی ہے کیمبرج کی؟ پتا ہے آپ کو؟ آئیڈیا ہے؟ پھر یہ ہے اکنامکس. کتنی فیس کیمبرج کے اسٹوڈنٹ کی جا رہی ہے آپ کو آئیڈیا ہے؟ پاکستان میں ٹیچر بھی موجود ہے، پڑھنے والا بھی موجود ہے، پڑھانے والا بھی موجود ہے. آپ اٹھا کے کیش اٹھا کے باہر دے دیتے ہیں. اچھا وہ بھی بدماشی ہے. پرچے بھی کیا بنتے ہیں؟ وہ ٹیچر جو پرچے بناتے ہیں فزکس کیمسٹری وہ پاکستانیوں سے بنواتے ہیں. وہ صرف ایک ایجنٹ ہیں، انہوں نے پاکستان سے پرچے بنائے، کیمبرج کے ایگزام میں ڈالے، یہاں سے فیس گئی باہر چلی گئی، اور ہم الو کے پٹھے کی طرح وہ کرے جا رہے ہیں.